السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلین اما بعد۔ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال نمبر 147 سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 147، نماز استسقاء کیا ہے؟ استسقاء کہتے ہیں پانی کے طلب کرنے کے لیے، قحط سالی کے موقع پر پانی طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کو استسقاء کہتے ہیں۔ تو جواب کیا ہے دیکھیے، قحط سالی کے وقت اللہ تعالیٰ سے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ باران رحمت طلب کرنا استسقاء کہلاتا ہے۔ باران رحمت یعنی رحمت کی بارش کو طلب کرنے کا استسقاء کہتے ہیں۔ اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا یعنی دعا وغیرہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، بہرحال اس کو آپ جانیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جب بارشیں رک جاتی ہے اور بارشیں بہت دنوں سے نہیں ہوتی ہیں، چاروں طرف قحط سالی ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ سوال نمبر 148، زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، ٹھیک ہے، رکن یعنی اس کا جز، تیسرا رکن ہے۔ سوال نمبر 149، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ جواب، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، پاکی، برکت، تین معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا اور پاکی، برکت۔ بڑھنا سے مراد جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکی یعنی ہمارے مال جو ہم کمائے ہیں وہ مال ہمارا پاک ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام مال کما کے ہم زکوٰۃ نکال دیں گے تو مال پاک ہو جائے گا، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال روزی ہی کمانا ہے اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے اس کو نکال دینے سے وہ مال ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے برکت، تو زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت بھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 150، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ جواب، زکوٰۃ مدینے میں 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ یا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کہاں فرض ہوئی، مدینے میں فرض ہوئی، اور کب فرض ہوئی، اللہ کے رسول کی ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی۔ سوال نمبر 151، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں کتنے مقامات پر ہے؟ جواب، 82 مقامات پر زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اندر تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا ہے۔ سوال نمبر 152، کن اشیاء و مالوں پر زکوٰۃ ہے؟ یعنی اشیاء شے کا جمع ہے، شے مطلب چیز کو کہتے ہیں، تو کن چیزوں پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، کن مالوں پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اس تعلق سے کہا گیا ہے۔ جواب، حسب ذیل مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو باتیں نیچے لکھی گئی ہیں حسب ذیل کہتے ہیں نیچے والی باتوں پر۔ دیکھیے کیا کیا ہے، سونا پر زکوٰۃ فرض ہے، چاندی، کھیتی، پھل، تجارتی سامان، چرنے والے جانور، کان سے نکالی ہوئی چیز، کان سے مراد جو ہم کان سے مراد یعنی جہاں سے آئرن پتھر وغیرہ نکلتا ہے، جس کو ہم کھادان بھی کہتے ہیں اور مائنس وغیرہ کہتے ہیں، وہ اس کو اردو میں کان کہا جاتا ہے، نکالی ہوئی چیز۔ اور اسی طرح سے دفینہ جاہلیت، یعنی جاہلیت کے زمانے میں باپ دادا لوگ یا پردادا لوگ بہت سارے خزانے کو دفن کر کے نیچے رکھ دیتے تھے ان کے پوتے، ان کے بچے کے لیے، تو اس چیز میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگلا سوال نمبر 153، روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ جواب، روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ سوال نمبر 154، روزہ کب فرض ہوا؟ جواب، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، جیسے اس سے پہلے زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں فرض ہوا تھا اور روزہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 155، لغت میں روزہ کا کیا معنی ہے؟ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، ڈکشنری میں روزے کا کیا معنی ہے؟ تو ڈکشنری میننگ یہ ہے کہ لغت میں روزے کا معنی ہے رک جانا کسی چیز سے، جیسے ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، تو اسی طرح سے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 156، شرعی اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی شرعی اعتبار سے اصطلاحی طور پہ کیا معنی ہے؟ جواب، شریعت میں روزہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان طلوع فجر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکا رہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی شریعت میں روزے کا مطلب یہ بتایا گیا کہ طلوع فجر یعنی فجر کے طلوع ہونے سے لے کر، یہاں پہ طلوع شمس یا طلوع سورج نہیں کہا جا رہا، سورج کے طلوع ہونے سے نہیں، فجر، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا پہلے سے رک جانے کے بعد، فجر کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور دیگر چند چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اگلا سوال نمبر 157، روزہ کے اقسام بیان کیجیے، یعنی کتنے طرح کے روزہ ہوتے ہیں؟ تو روزے کے 2 اقسام ہیں، یعنی ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل۔
فرض یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے، اور نفل جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے فرض صرف رمضان کے روزے فرض ہے ہمارے اوپر، پورے سال میں صرف رمضان کے مہینے کے روزہ فرض ہے، بقیہ جتنی روزے ہیں نفل روزے ہیں۔ تو نفل روزے جیسے شوال کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، عرفات کے روزے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے ایک بات بتائی جا رہی ہے، فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 قسمیں فرض روزے ہوا کرتے ہیں، یعنی کب کب ہو جاتا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا روزہ ہم سب جانتے ہیں، دوسرا کفارے کا روزہ، یعنی کوئی قسم کے رمضان میں روزے کی کسی وجہ سے ایسی غلطی ہو گئی جس سے روزہ ہمارا ٹوٹ گیا اور اس پر کفارہ دینا ہے، تو ایسے موقع پہ وہ روزہ بھی انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور نظر کا روزہ، یعنی اگر کوئی انسان یہ مانتا ہے کہ میں یہ ہونے سے اتنے روزے رکھوں گا تو اس پر پھر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 3 قسم ہیں اس کے فرض کے، 3 قسمیں ہو گئے۔ اگلا سوال نمبر 158، نیت کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ نیت یعنی نیت فجر سے پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ نیت دل سے کی جاتی ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے یا اس طرح سے کوئی قسم کی بات ثابت نہیں ہے، لہٰذا دل میں ارادہ کر لیے کہ میں روزے سے ہوں یا روزے رکھنے جا رہا ہوں، خود بخود ہمارا نیت ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 159، رمضان میں فدیہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، فدیہ یعنی جو لوگ روزہ نہیں رکھ پائیں گے وہ لوگ اپنی جانب سے روزے کے ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ ایسے آپشنس رکھے ہیں، اسی کو فدیہ کہتے ہیں۔ جیسے جواب، بوڑھے مرد، بوڑھی عورت اور مایوس العلاج مرض۔ مایوس العلاج مریض یعنی ایسا مریض جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اب وہ علاج یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کوئی بستر میں پڑا ہوا ہے، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو اور طرح کی بیماری ہو گئی، تو پھر اس کے لیے وہ روزہ رکھنے کی قابل نہیں ہوتا ہے، لیکن ثواب کیسے حاصل کرے گا؟ کیونکہ روزہ تو اس پہ بھی فرض ہے، لہٰذا وہ اپنی جانب سے فدیہ ادا کرے گا۔ تو کیا کرے گا؟ ہر روزے کے بدلے فدیہ واجب ہے، اور فدیہ میں روزانہ ایک مسکین کی خوراک ہے، یعنی ایک مسکین کو اگر ہم دن بھر کا کھانا دے دیتے ہیں تو ایک طرف سے ایک روزہ کے بدلے ایک دن کے کھانا، دوسرے روزے کے بدلے اس طرح سے ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا اور ثواب کے حقدار وہ لوگ بھی ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 160، وہ کون لوگ ہیں جن کو رمضان میں رخصت ہے؟ رخصت مطلب روزے سے رخصت ہے، یعنی وہ بعد میں وہ روزے کو پورا کر سکتے ہیں، اور وہ ان دنوں میں جن دنوں میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن وہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو کون کون لوگ ہیں وہ دیکھیے۔ جواب، مسافر یعنی سفر میں ہے تو چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو چھوڑ دے، اگر وہ چھوڑ دیا ہے تو بعد میں پورا کرے گا۔ مریض جو بیمار ہے، مان لیجئے بخار ہے آپ کو یا کچھ ایسی بیماری ہے کہ آپ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، جو آپ شفا یاب ہو جائیں گے تب رکھیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، یعنی حاملہ یعنی وہ عورت جو حاملہ ہو اور حمل سے ہو اور دودھ پلانے والی، جیسے کسی عورت کے چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، اب اس کو دودھ پلائے گی اور اگر روزہ رکھ لینے سے اس کو دودھ پلانے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تو ایسے موقع پہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور پھر بقیہ دنوں میں یعنی رمضان کے بعد وہ اس روزے کو رکھ کر پورا کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے 160 سوال تک پورے ہوئے، انشاءاللہ بقیہ جو سوالات ہیں وہ آخری ایپیسوڈ میں پورا کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ان کو غور سے سنیے اور یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔